السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس نیریٹیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے جی۔ تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 7، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیوں ناراض ہو کر مجھ معصوم پر ستم ڈھا رہی ہو؟ اس کے گلے میں خوبصورت لاکٹ پہناتے ہوئے وہ بے ساختہ اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چوم گیا تھا، جس پر نور نے گھبرا کر اپنا رخ پھیر لیا۔ دارم نے مسکراتے ہوئے اس کے وجود سے بھاری دوپٹے کا سایہ ہٹایا تھا۔ اب بھی ناراض ہو؟ بہت آہستہ سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ کیا آپ کو فرق پڑتا ہے میرے ناراض ہونے سے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد مدھم آواز میں پوچھنے لگی۔ کیا مجھے نہیں پڑنا چاہیے فرق؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ جی نہیں، میرے سامنے زیادہ ڈرامے نہ کریں، میں جانتی ہوں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو کوئی فرق پڑتا تو مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتے۔ آج کتنی مشکل سے یہ دن گزارا ہے میں نے، اندازہ بھی نہیں ہے آپ کو؟ پتہ نہیں سنان ادا زرنی شدی کے کان میں کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے ادی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنی ہی دن میں بولتی اسے جیسے اپنی ناراضگی کی وجہ بتا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں حسرت سی تھی جسے دارم نے محسوس کیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنا یہ حسین روپ میرے لیے رکھا، ناراضگی کے باوجود بھی۔ اور دوسرا تمہارا مسئلہ ہے میرا وہاں پر نہ ہونا، تو اس کے لیے بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ اور دیکھو، ابھی تم میرا راستہ دیکھ رہی تھی کہ میں آ گیا۔ اور جہاں تک تیسرے مسئلے کی بات ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ سنان سائیں کون سی سرگوشیاں کر رہا تھا جسے زرنش مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کے کان پر اپنے لب رکھتے ہوئے کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ درد نے اسے دھکا دیتے ہوئے خود سے دور کیا تھا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، میں سب جانتی ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی۔ یہی تو مسئلہ ہے تمہارے ساتھ جانم سائیں کہ تم کچھ نہیں جانتی۔ اگر تم کچھ جانتی تو یقین کرو اتنی دور ہو کر کبھی نہ بیٹھتی۔ اسے تھام کر اپنے بے حد نزدیک کرتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ ہی بیڈ پر لٹا گیا۔ ویسے تمہارے کیس کا کیا بنا؟ میں ابھی تک انتظار میں ہوں۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتے ہوئے وہ بے حد شرارتی انداز میں سوال کرنے لگا، جس پر نور نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا سوری، کیا آج کس کرنے کا موڈ نہیں ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے شرارت سے مسکرایا۔ ہٹے، مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے، وہ اسے دور ہوتے ہوئے بولی۔ دارم کا قہقہ بلند ہوا اور اگلے ہی لمحے اس نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ مذاق تھا جانم سائیں، تم ایک ہی رات میں سیدھی ہو گئی، ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا، اس کے لبوں پر جھکتا، اسے خود میں قید کر چکا تھا، جبکہ نور ہر چیز کو بلا کر اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ وہ کب سے اس کے سرخ نار چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اب تک خمار باقی تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کی محبت کے سامنے اپنا آپ ہار گئی ہے، نہیں، وہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ لمحے میں سارے نخرے چھوڑ چھاڑ کر اس کی پناہوں میں آ گئی؟ اس کے دلی جذبات سے وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے کس طرح کے جذبات ہیں۔ وہ بہت زیرک نگاہ رکھتا تھا، وہ اندر تک جھانکنے کا فن جانتا تھا۔ اس کے پاکستان آنے کے بعد وہ جان بوجھ کر اس کے اتنے قریب گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے، اور اسے جان کر بے حد خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ جڑے اس رشتے کو قبول کرتی ہے۔ لیکن اس کا پھر یوں کہنا کہ وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ صرف اپنی جائیداد کی خاطر پاکستان تک آئی ہے، اسے سچ میں سوچ میں ڈال گیا تھا۔ چاچو سائیں کی شرط پر وہ کسی قسم کا احتجاج نہیں کر سکا، لیکن اسے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے اور در کے رشتے میں کبھی بھی کسی شرط کو نہیں لائے گا، اور اسی لیے یہ بات اس نے کل رات کمرے میں آتے ہی در کو بتا دی تھی کہ اس کی نظر میں اس کے باپ اور اس کے بیچ میں چلتی ڈیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسی کسی بھی ڈیل کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ در اس کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ بیویوں جیسا تعلق ہی رکھنا چاہتا ہے، جس پر کل اس نے در کا ریاکشن بھی دیکھ لیا تھا۔ پھر جہاں رات در نے اپنے آپ کو خود اس کے حوالے کر دیا تھا، وہیں صبح اٹھنے پر ایک الگ انداز ملا تھا، لیکن آج کی رات پھر اسے ایک الگ انداز دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ اسے بری طرح سے الجھا رہی تھی، کیونکہ وہ خود الجھی ہوئی تھی۔ شاید وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایک 18 سال کی لڑکی کے لیے زندگی کے داؤ پیچ سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کبھی در بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی تو کبھی بہت میچور اور سمجھدار لگتی تھی۔ رات جہاں وہ اسے بہت بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی لگ رہی تھی، وہیں تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ ایک ڈری سہمی اس کی پناہوں میں چھپی ایک معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کا کون سا روپ اصلی تھا وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ جہاں تک وہ اسے سمجھ پایا تھا وہ اسے کنفیوز لگی تھی۔ وہ اپنی دولت کے لیے یہاں تک آ گئی تھی کیونکہ وہ اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ شاید وہ ہر چیز کو پلان کر کے آئی تھی اور شادی اس کے پلان میں شامل نہیں تھی۔ شاید اسی لیے وہ شادی کو لے کر کنفیوز تھی، اور ان سب چیزوں میں جو چیز دارم سائیں کو سکون دیتی تھی وہ تھی اس کی آنکھوں میں چھپی شرم و حیا۔
اس کے لیے انکہے جذبات، اس نے کھل کر اسے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ایک ایک انداز چیخ چیخ کر دارم سائیں کو بتا چکا تھا کہ وہ اس کی محبت میں پوری طرح سے ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے بس خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی بھرپور شدتوں اور جسارتوں کو سہ کر سوئی تھی۔ وہ کوہنی کے سہارے سر رکھے بس اس کے حسین مکھڑے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت ہرگز نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے کی شرم و حیا اسے بہت منفرد بناتی تھی۔ وہ خود کو بولڈ شو کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ ہر چیز کو ہینڈل کر سکتی ہے، ہر چیز سے لڑ سکتی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ اندر سے ایک معصوم بچی تھی جو خود ہی نہیں جانتی تھی کہ اسے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی اور اسے صحیح اور غلط کی پہچان بتانے کی ضرورت تھی، لیکن اسے لگتا تھا کہ وہ اپنا ہی غلط خود جانتی ہے، وہ اکیلے ہر چیز کر سکتی ہے۔ وہ مضبوط نہیں تھی، بس مضبوط بننا چاہتی تھی، جو اس ایسی لڑکی کے لیے کافی مشکل تھا۔ بے آسرا اور آزاد ماحول میں پرورش پانے کے باوجود بھی وہ ایک مشرقی لڑکی تھی، جو اس کے لیے آج سے نہیں بلکہ 15 سال سے اس کی سانسوں میں دھڑکنے والا دل بنی ہوئی تھی، اس کے جینے کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں کیا مقام تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، بس وہ اس کے لیے اس کی پوری دنیا تھی۔ وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھتے ہوئے اسے انگلیوں کے پوروں سے چھونے لگا۔ جب نور نے نیند میں ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر دارم سائیں دل فریب انداز میں مسکرایا، جبکہ در بنا کچھ بولے مندی آنکھوں سے اسے دیکھتی آہستہ سے اس کے سینے میں خود کو چھپا گئی۔ اس کی اس حرکت نے دارم سائیں کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھیں۔ وہ لمحے میں اسے اپنی پناہ میں قید کر چکا تھا۔ اسے اپنے سینے میں بھینچ کر وہ اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھتا، خود بھی پرسکون آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کا فون کافی دیر سے بج رہا تھا۔ دارم سائیں شیشے کے سامنے کھڑا تولیے سے اپنے بال سکھا رہا تھا، جبکہ در گہری نیند میں تھی۔ اس نے صبح سے نماز کے لیے بھی بہت جگانے کی کوشش کی، لیکن در تو جیسے قسم کھا کر سو رہی تھی کہ اسے نہیں جاگنا۔ اس کے بار بار کہنے پر کتنی معصومیت سے کہا تھا اس نے، دارم سائیں یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، پھر بعد میں قضا پڑھ لوں گی، آپ اپنی نمازیں پورے کریں، میرے اور اللہ کے معاملے میں نہ پڑیں۔ جس پر وہ بے بس ہو کر اس کے قریب سے اٹھ گیا۔ صبح فجر پڑھ کر اسے پھر سے خود میں قید کرتا وہ دوبارہ سو گیا تھا اور اب 9 بجے کے قریب اٹھ کر ایک ضروری کام پر جانے کے لیے تیار تھا، جبکہ در کا فون کب سے بج رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار فون چیک کیا تو اس کی ماں کا فون آ رہا تھا۔ وہ اس عورت سے کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے پہلے فون کو بجتے رہنے دیا، لیکن اب تو اس کے فون نے بھی زور پکڑ لیا تھا، اور در تو جیسے آج پہلی بار پرسکون ہو کر سوئی تھی، اور اوپر سے وہ سوتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے ڈسٹرب نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ وہ تو اس کی طرف دیکھنے سے بھی مکمل گریز کر رہا تھا، کیونکہ اسے ایک ضروری کام کے لیے باہر جانا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے در کو آنکھ بھر کر دیکھا تو یقیناً اس کی نیت خراب ہو جائے گی اور اس کا ضروری کام بھی یہیں پر رہ جائے گا۔ کیسی ماں ہے تمہاری جانم سائیں، کیا اس عورت کو سکون نہیں؟ وہ اس کے فون کے قریب آتا موبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ سوری ساسو سائیں، لیکن فی الحال میری بیوی آرام کر رہی ہے، اس کے پاس آپ کی فضولیات سننے کا وقت نہیں ہے۔ وہ فون کو سوئچ آف کرتا بیڈ پر پھینک چکا تھا، مکمل سفید لباس میں کندھے پر اجرک ڈالے گھنے بالوں کو سیٹ کرتا، نابی لبوں پر موجود گھنی مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دے کر اپنے جوتے پہننے لگا۔ دارم سائیں دیکھنے میں کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا، لیکن شہزادے تو نرم دل ہوتے ہیں، وہ سردار تھا، ایک ظالم و جابر سردار۔ اس کی نرمی، میٹھے الفاظ شاید صرف گھر کے اندر کے لوگوں کے لیے تھے، باہر کی دنیا میں تو وہ صرف سردار بن جاتا تھا، اور وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر میں کبھی بھی سردار بنے۔ وہ شہزادہ ہی ٹھیک تھا اپنی شہزادی کا۔ وہ جوتے پہن کر اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے کو پیار سے چوما، لیکن نظر جیسے ہی اس کے لبوں پر پڑی، خود پر کنٹرول کھوتا وہ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس معاملے میں وہ خود کو بے حد مجبور پاتا تھا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ وہ اتنا بے خود ہو جائے گا۔ اس کے لبوں پر جھکا وہ جیسے اپنے ہوش ہی گنوا بیٹھا تھا۔ وہ مکمل مدہوشی سے اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت سخت کر چکا تھا، اس کی آنکھیں اس کی بے اختیاری پر کھلی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی سانسیں مشکل میں آ چکی تھی، یہ ظالم شخص جیسے اس کی سانسوں کو قید کر کے آزادی دینا بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی سانسوں کو رہائی دلوانا چاہی، لیکن شاید ویسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے لاک کرتا وہ تکیے پر لگا چکا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ سانسوں کی قید کا دورانیہ بڑھنے لگا تو اس نے بے اختیار ہی اس کے کندھے پر اپنے ناخن گاڑ دیے، لیکن وہ ظالم شخص اب بھی اسے رہائی دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ تو جیسے آج اس کی سانس پی جانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اسے اس پر رحم آ ہی گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ میرا قصور نہیں، تمہاری سانسوں کی خوشبو نے مجھے مدہوش کر دیا جانم سائیں، تم تو پاگل ہی کر دو گی، یہ ظلم اچھا نہیں، دیوانہ پہلے ہی گائل ہے تمہاری اداؤں سے۔ نرمی سے اس کے بھیگے ہوئے لبوں کو چھوتا
वो उठकर खड़ा हो गया जबकि दर का चेहरा खून छलकाने लगा। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो निकाल नहीं पा रही थी। उसका क्या भरोसा, कहीं उसकी नीयत ख़राब हो गई तो वो सिर्फ उसकी सांसें कैद नहीं करेगा बल्कि उसकी ज़िंदगी अजाब कर देगा। ऐसे घूरना बंद करो जानम साईं। मैं तुम्हें सुबह से कितनी दफ़ा जगाने की कोशिश की लेकिन मजाल है जो तुमने मेरी बात सुन ली हो। ये तो तुम्हें जगाने का एक नया तरीका निकाला है मैंने। वैसे मुझे नहीं लगा था तुम इतनी पक्की नींद सोती हो। खैर अच्छा ही है, तुम्हारी इस नींद से अच्छा खासा फ़ायदा उठाया जा सकता है। अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है मैंने। जाओ, क्या याद करोगी? तुम्हारा साईं तुम्हारे दिल से तुम्हें पूरे दिल से इजाज़त देता है। जितनी चाहे नींदें पूरी कर सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन नींद तुम्हारी ऐसी ही होनी चाहिए कि जब तक मैं अपने लब तुम्हारे लबों पर ना रखूँ तुम जागना मत, ताकि तुम्हें सोने में मज़ा आए और मुझे जगाने में। खैर अब चलता हूँ, बहुत वक्त हो गया है। अगर चाहो तो अपनी नींद पूरी कर सकती हो, अगर नहीं तो नीचे सबके साथ चलकर नाश्ता करो। वो दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराता हुआ उसे कहने लगा तो दर अपना घूरना बंद करके दोबारा बेड पर लेटते हुए खुद पर कंबल डाल चुकी थी। मतलब कि अभी वो सोना चाहती थी। दारम साईं मुस्कुराता हुआ कमरे की लाइट ऑफ करता जाते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद कर गया था ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। जाविश तेज तेज कदम उठाते नीचे की तरफ आ रही थी जब अचानक किसी से टकराते टकराते बची। टकरा जाओ, कोई बात नहीं। मुझे तो आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि मोहतरमा को तो नज़र ही नहीं आता और अब सारी ज़िंदगी नंदी मोहतरमा के साथ गुजारनी है। उसने खुद को बहुत मुश्किल से उसके साथ टकराने से बचाया था लेकिन उल्टा नुकसान ही हुआ। टकरा जाओ तब भी बेइज्जती करवाओ और ना टकराओ तो भी बेइज्जती करवाओ, क्या ज़िंदगी थी उसकी। सॉरी अद, मेरा मतलब है साहिर साईं। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी ज़ुबान पर लगाम खींची थी। क्या मसला है लड़की, तुम भूल क्यों जाती हो हमारा रिश्ता? क्या मैं ठीक तरीके से याद करवाऊँ? वो उसके बेहद नज़दीक आता उसे पीछे की जानब कदम उठाने पर मजबूर कर गया था। वो दीवार के साथ जा लगी तो साहिर साईं ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख कर उसका रास्ता बंद कर दिया। उसके अंदाज पर वो घबरा सी गई थी। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, वो आदत है ना। बदलो अपनी आदत को। मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं और यकीन करो तुम्हारी ये आदत तुम्हारे बाबा साईं को या किसी और को भी हरगिज़ पसंद नहीं आएगी। जी जी, उसके अंदाज पर बुखलाकर उसने बड़ी मुश्किल से एक लफ्ज़ कहा था। साहिर की निगाहें उसकी आंखों से होते हुए उसके लबों पर जा रुकी। उसके गुलाबी लबों को देखते हुए उसे कुछ याद आ गया। रात का वो ख्वाब जिसे एक बार फिर से जागती आंखों से देखने लगा था। उसके होंठ सिगरेट से ज़्यादा नशीले थे। ये अपने ख्वाब में उसने खुद ही तो कहा था। तो उसका फ़र्ज़ बनता था कि वो इस जायज़ नशे को चख ले, लेकिन नहीं, ये सही वक्त नहीं था। ये काम तो अकेले में किए जा सकते थे। इस वक्त तो यहाँ पर कोई भी आ सकता था और साहिर साईं इतना गैर ज़िम्मेदार हरगिज़ ना था कि वो इस तरह के जज्बात निकालने के लिए उसे किसी मुश्किल में डाल देता। और ना ही अभी तक उसके जज्बात ने इस तरह का कोई ज़ोर पकड़ा था कि वो अपने आप को उसके सामने खोल कर रख देता। अगर वो उसे बता देता कि उसके दिल में इस लड़की के लिए जगह बन चुकी है तो ये तो उसके सर पर चढ़कर नाचती। उसने बड़ी मुश्किल से उसके लबों से निगाहें चुराई थी। नाश्ता दो मुझे। वो हाथ हटाता ज़रा पीछे को होता उसे हुक्म देने लगा जिस पर वो उसे घूर कर रह गई। मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। उसने अपना बैग दिखाया जो अभी तक साहिर ने नोट भी नहीं किया था। आज मेरा टेस्ट है, मैं बहुत दिनों से जा नहीं पा रही थी ना, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। आप किसी और से कहकर नाश्ता बनवा लें। उसे जवाब देती साइड से निकलने ही लगी थी जब अचानक साहिर साईं ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानब खींचा और अगले ही लम्हे उसने दीवार के साथ पिन कर दिया। एक बात कान खोल कर सुन लो लड़की, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो होनी चाहिए वो है साहिर शाह की ज़ात। खबरदार जो तुमने मुझे नज़रअंदाज करके किसी और चीज़ को मेरी जगह अहमियत दी। जाकर नाश्ता बनाओ मेरे लिए और जहाँ तक तुम्हें कॉलेज छोड़ने की बात है तो मैं छोड़ आऊँगा। उसका बैग लेता आराम से जाकर टेबल पर बैठ गया था जबकि वो पैर पटकते किचन की जानब आ गई थी। अच्छी नवाबगिरी है, कोई ज़िंदगी है भी कि नहीं मेरी? निकाह क्या हो गया? ये बंदा तो मालिक बन गया मेरा। इनके हुक्म के बगैर सांस तक नहीं ले सकती क्या मैं? वो अपनी माँ के सर पर सवार शिकायतों की पटारी खोल चुकी थी। ज़ाविश ज़ुबान संभाल कर तरीके से बात किया करो, बहुत बदलिहाज होती जा रही हो तुम। अब क्या हो गया जो यूँ चिल्ला रही हो? बड़ी बीबी ने उसे ज़रा सख्ती से डांटते हुए जानना चाहा। क्या हो गया? मुझे वो नवाबजादा गजीले निशई, मेरा मतलब है साहिर साईं, मुझे कह रहे हैं कि सबसे अहम मैं हूँ, इसलिए जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ और कॉलेज की अब भाड़ में। उसने साथ अपने पास से भी लगाई, आखिर अपनी दलील मजबूत भी तो करनी थी। हाँ तो क्या गलत कह रहा है उसने? क्या गलत कह दिया है उसने? तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले तुम साहिर साईं के खाने पीने का, उनके कपड़ों का, उनके आने जाने का ध्यान रखो। तुम मनकूहा हो उनकी, कुछ फ़राइज़ है तुम्हारे। तुम क्या चाहती हो कि शादी के बाद भी यूं ही अहमकों की तरह हरकतें करती रहोगी और तुम्हें इस घर में कोई पूछने वाला नहीं होगा? तो ऐसा नहीं होगा। अब तुम निकाहशुदा लड़की हो, तुम पर जिम्मेदारियां आ गई हैं जिन्हें तुम्हें निभाना होगा। आज से साहिर साईं की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, तो इनके कपड़ों का भी ख्याल रखोगी और उनके खाने पीने का।
بھی، یہاں تک کہ تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں گئے ہیں، ان کے آنے جانے کا بھی تم خیال رکھو گی، اور اگر مجھے ساحر سائیں کی طرف سے تمہاری شکایت ملی نا تو میں تمہیں ایسی پھینٹی لگاؤں گی کہ یاد رکھو گی۔ یاد رکھنا لڑکی، اگر تم نے میری ناک کٹوائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا ہے ساحر سائیں، مجھے ترس آتا ہے اس پر، کیسی لڑکی اس کے پلے پڑ گئی ہے۔ بڑی بی بی نے تو یہ لحاظ بھی نہ کیا کہ وہ اپنے داماد کے لیے اپنی ہی بیٹی کو بری طرح سے بری کہہ رہی تھی۔ اماں سائیں، سچ سچ بتائیں، میں آپ کی بیٹی ہوں یا مجھے کسی یتیم خانے سے اٹھا کر لائے ہیں؟ وہ آنکھوں میں نمی لاتی ان سے سوال کرنے لگی۔ نہ بیٹا سائیں، تم میری ہی بیٹی ہو، اگر کسی یتیم خانے سے لانا ہوتا تو کوئی اچھی سی اٹھا کر لاتی، تم جیسی سزا کو نہیں لاتی۔ اماں سائیں اسے گھورتے ہوئے اسے زبردستی ساحر سائیں کے لیے ناشتہ بنوانے لگی، جبکہ اس معصوم کو تو آنسو بہانے کے لیے اپنی ماں کا آنچل تک دستیاب نہیں تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی سے بات کرو، لیکن تو پتہ نہیں کن کاموں میں لگ گئی ہو۔ سیم، یہاں ٹینشن سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ اگر تمہاری بیٹی نہ ملی بین کو تو وہ ہمیں سڑک پر لے آئے گا، سڑک پر نہیں جیل میں، وہ ہمیں جیل بھیج دے گا۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، میرا تو سوچ سوچ کر دماغ خراب ہو گیا ہے، اور تم یہاں بیٹھ کر آرام کر رہی ہو۔ وہ سمرا کے سامنے سے گلاس اٹھا کر زمین پر پھینکتا غصے سے چلایا تھا۔ تو میں کیا کروں مائک؟ تمہیں بتاؤں، میں خود اس وقت بہت ٹینشن میں ہوں۔ میں نے نور کو فون کرنے کی کوشش کی، وہ لڑکی پہلے تو میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی اور اب بعد میں اس کا فون بند ہو گیا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل میں اسے فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تم سے زیادہ ٹینشن ہے مجھے، میری بیٹی کا معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، وہ اسے زیادہ چلاتے ہوئے بولی۔ یہ بیٹی بیٹی کا ڈرامہ تم میرے سامنے نہ کرو تو بہتر ہے سمرا، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ لڑکی تمہارے لیے کتنی اہم ہے۔ اگر وہ تمہارے لیے اہم ہوتی تو تم اسے یوں بدر بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑتی، اس لیے بہتر ہے کہ میرے سامنے یہ ڈرامے بازی بند کرو اور جلدی سے جلدی اپنی بیٹی کو یہاں واپس بلاؤ، ورنہ بین ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ اور مجھے تو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا لگ رہا ہے کہ کہیں وہ اس دارم کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہ آ جائے، کیونکہ ایک بات کان کھول کر سن لو، بین اس کی جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کی پاکیزگی ہے اور اس کا انٹچ ہونا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم فکر مت کرو مائک، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی، میں اسے جلد ہی واپس بلا لوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا آپ دارم کے حوالے نہیں کرے گی، اور اسے خود بھی جاہل گنوار لوگوں سے نفرت ہے، اور وہ سمرا کی بیٹی ہے۔ میں نے اس کے باپ کو 2.5 سال تک اپنے پاس نہیں آنے دیا تھا، تو تم خود اندازہ لگا لو کہ وہ میری بیٹی ہے، وہ اتنی آسانی سے اپنا آپ ضائع نہیں ہونے دے گی۔ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی، مجھے یقین نہیں ہے، میں جانتا ہوں سمرا، وہ لڑکی پیار محبت کی بھوکی ہے، اگر ان لوگوں نے اسے تھوڑا سا بھی پیار گھول کر پلا دیا نا، تمہاری بیٹی تمہاری نہیں رہے گی۔ اور وہ لوگ کیسے ہیں کیا میں نہیں جانتا؟ تمہاری بیٹی تو کیا، تم بھی سرمد کے پیار میں پاگل ہو چکی تھی، طلاق لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، وہ تو میں نے تمہیں مجبور کیا، تمہارے سامنے سرمد کی حقیقت رکھی، تب مجھے یہ پتہ چلا کہ تم تو سرمد کے بچے کی ماں بننے والی ہو، تو تم نے اپنا آپ برباد کر دیا تھا سرمد کے پیچھے۔ میں کیسے یقین کروں تم پر؟ وہ بے حد غصے سے بول رہا تھا۔ کام ڈاؤن، ریلیکس ڈارلنگ، تم پریشان مت ہو، میں بھی بات کرتی ہوں اس سے، یقین کرو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی، یقین رکھو مجھ پر، سب کچھ ٹھیک کر دوں گی ڈارلنگ، وہ اسے دیکھتے ہوئے یقین سے بولی۔ اس بار مائک نے آگے سے کچھ نہیں کہا، اس وقت تو وہ اپنی ٹینشن میں تھا کہ مزید کچھ بھی فضولیات نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے تو غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سمرا پریشانی سے بار بار نور کو فون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آنکھ 11 بجے کے قریب کھلی تو اس کا اب تک بستر سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا تھا، پھر رات بھر دارم نے اسے اتنا ستایا تھا کہ تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے اٹھ کر ایک بھرپور انگڑائی لی اور روم میں دارم کی تلاش میں ایک نظر دوڑائی، لیکن وہ تو پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی، شکر ہے وہ جا چکا تھا، اگر وہ یہاں ہوتا تو اسے اور ستاتا، ایک تو ویسے ہی اس نے ساری رات سونے نہیں دیا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر سے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دارم کی خوشبو کو وہ اپنے وجود میں محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی کو نہیں سوچنا چاہتی تھی، صرف دارم کے ساتھ ان خوبصورت لمحات میں کھوئی وہ اپنی ہی الگ دنیا بسائے ہوئے تھی۔ کیا دارم سائیں مجھے ہنی مون پر لے کر جائیں گے؟ اس کے دماغ میں ایک سوال آیا۔ ہاں تو لے کر جانا تو چاہیے، ہر بیوی کو اس کا شوہر لے کر جاتا ہے، اور جتنے رومانٹک یہ ہیں انہیں تو چاہیے کہ مجھے 5-6 بار ہنی مون پر لے کر جائیں، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی نہ جانے کدھر نکل چکی تھی جب اسے اپنے موبائل کا خیال آیا، کیوں نہ موبائل میں سرچ کیا جائے، ہاں یہ اچھا ہے، موبائل میں دیکھتی ہوں کوئی اچھی سی جگہ ہنی مون پر جا کر میں انہیں بہت ستاؤں گی۔ دارم سائیں ابھی آپ جانتے نہیں ہیں آپ کا پالا کس سے پڑا ہے؟ وہ خوشی خوشی موبائل آن کرنے لگی، جو نہ جانے کیسے آف ہو گیا تھا۔ موبائل آن کرتے ہوئے اسے اپنی ماں کی بے شمار کالز سکرین پر چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ اچھا ہی ہوا موم نے خود فون کر دیا، میں انہیں بتا دیتی ہوں کہ میرا اور دارم سائیں کا رشتہ مکمل ہو چکا ہے، اور میں اس کو لے کر بہت مطمئن ہوں، اور اب میں الگ نہیں ہونا چاہتی ہوں، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ یہاں میں جائیداد کے لیے آئی تھی، لیکن یہ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے، اگر میرے پاس پیسوں کی کمی تھی تو رشتوں کی بھی تو کمی تھی نا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے خود
کو مطمئن کر رہی تھی۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ میں دارم سائیں کو نہیں چھوڑوں گی، ان کی ساری غلط فہمی دور کر دوں گی۔ دارم سائیں تو بہت اچھے ہیں، سب اچھے ہیں یہاں، اور مجھے یقین ہے اگر دارم سائیں کو مجھ سے محبت نہ ہوئی تو ہو جائے گی۔ وہ میرے ساتھ پوری ایمانداری سے یہ رشتہ نبھا رہے ہیں، میں ماما سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ ہو سکتا ہے وہ میرے یہاں آنے کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے وہ بھی میری طرح سے اپنی فیلنگ ظاہر نہ کر پاتی ہوں، انہیں میری فکر ہو، اسی لیے وہ یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں۔ میں ہر چیز کو ہمیشہ سے ہی غلط لیتی آئی ہوں، موم کی شادی کو میں نے نیگیٹو لیا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بابا سائیں سے طلاق کے بعد وہ اکیلی ہو گئی تھی، انہیں کسی ہم سفر کی ضرورت تھی، اور ہم سفر زندگی میں کتنا اہم ہوتا ہے یہ بات تو میں خود بھی دارم سائیں کے ساتھ یہ چند دن گزار کر سمجھ گئی ہوں۔ یقیناً انہیں بھی ہم سفر کی ضرورت تھی، لیکن مائک ایک اچھا انسان نہیں ہے، لیکن موم کے لیے وہ بہت اچھا ہے، موم اس کے ساتھ خوش ہیں اور مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، یہیں پر رہوں گی پاکستان میں اپنے بابا سائیں کے پاس۔ بہت رہ لیا میں نے ان سب کے بغیر، اب یہ سارے لوگ میرے پاس ہیں، ہمیشہ رہیں پیار سے، تو میں بھلا دولت اور جائیداد کا کیا کروں گی؟ میں انہیں بتا دوں گی۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے اپنی ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی جلدی سے اپنی ماں کو فون کرنے لگی تھی، جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ سائیں کا نام جگمگا رہا تھا، لیکن اس نے تو اس نام سے کوئی نمبر سیو نہیں کیا تھا، تو پھر کس نے؟ وہ سوچتے ہوئے فون اٹینڈ کرتی اپنے کان سے لگا چکی تھی۔ تمہاری صبح ہوگی جانم سائیں، تھوڑی ہی دیر میں واپس آنے والا ہوں میں، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، سچ سچ بتاؤ مجھے کہیں میرے گھر سے نکلنے کے بعد کوئی وظیفہ تو نہیں پڑتی کہ میرے دل سے تمہارا خیال ہی نہیں جاتا؟ فون سے آتی اس کی دلکش آواز پر وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ ابھی تک تو میں نے آپ پر کوئی وظیفہ نہیں کر رہی ہوں، لیکن آگے کرنے کا پورا ارادہ ہے، اور دارم سائیں سوچا دل سے نہیں دماغ سے جاتا ہے، میں بھی وظیفے کر کے آپ کا دل نہیں دماغ اپنے کنٹرول میں کروں گی، وہ کھلکھلاتے ہوئے شرارت سے بولی، جبکہ اس کی زندگی سے بھرپور کھلکھلاہٹ پر وہ بھی دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے دماغ سے، میں تو دل سے کام لیتا ہوں، سوچتا بھی دل سے ہوں، اور میرے خیال بھی سارے دل میں ہی آتے ہیں، کیونکہ اس دل میں تم رہتی ہو، تمہارا گہرا اثر ہو گیا ہے میری ذات پر۔ یہ اچھا نہیں جانم سائیں، کہیں پاگل ہو گیا تو کیا بنے گا تمہارا؟ دارم سائیں کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں آپ ہیں کہاں اور کب تک واپس آئیں گے؟ اس کے انداز میں بےتابی تھی۔ تمہارے دل میں ہوں، جان کر دیکھ لو، وہ دلکشی سے بولا۔ یہاں تو نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کے انداز پر وہ پھر سے شرارتی لہجے میں بولی۔ ٹھیک سے دیکھو جانو، صحیح سے تلاشی لو، میں وہیں پر ہوں، دارم نے پورے یقین سے کہا۔ نہیں ہے آپ، میں نے ڈھونڈ لیا، پورا دل دیکھ لیا ہے، آپ کہیں نظر نہیں آ رہے، اسے یقین دلاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں میں گھر واپس، خود آ کر تلاشی لیتا ہوں، وہ پٹری سے اترتے ہوئے بولا۔ اوف، آپ اتنے بدتمیز ہیں، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ میں، جائے میں نہیں بولتی آپ سے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر لمحے میں اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد دوسری طرف سے دارم کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ اب تو میں ضرور تلاشی لوں گا، آتا ہوں تھوڑی دیر میں گھر واپس، تب تک تم اپنے آپ کو تیار کر لو، وہ فون رکھتے ہوئے زوم آئینی انداز میں بولا، جبکہ دوسری طرف سے فون بند ہوتے ہی اس نے بے ساختہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن فی الحال کمرے سے نکلنا زیادہ بہتر تھا۔ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں تمہاری کلاس میں؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ وہ منہ بنائے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ بہت سارے ہیں، میں نے کبھی گنے نہیں۔ اس کے عجیب و غریب سوال پر وہ منہ بنا کر جواب دیتے ایک بار پھر سے اپنے پرانے کام میں مصروف ہو گئی۔ ساحر کو غصہ آ رہا تھا اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دے رہی ہے۔ بہت سارے ہیں مگر کتنے؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا، جبکہ ہاتھ میں مسلسل سگریٹ سلگ رہا تھا۔ ساحر سائیں، میں کالج اپنی پڑھائی کرنے جاتی ہوں، گننے نہیں، وہ سمجھاتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ اور میرے پاس تمہاری فضولیات سننے کا وقت نہیں ہے، اسی لیے بتاؤ مجھے کہ تمہاری کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ اس کے ٹھنڈے لہجے پر دوسری طرف سے جواب بھی ٹھنڈا ہی آیا تھا۔ ایک میں ہوں، ایک میری دوست ہنا ہے، ایک جویریہ، ایک ہاجرہ ہے۔ وہ انگلیوں کی مدد سے اب ایک ایک کا نام لے کر گننے لگی تھی۔ شٹ اپ، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گن گن کر سب کے نام الگ سے بتاؤ، یہ پوچھا ہوں کہ لڑکے کتنے ہیں۔ وہ اسے خاموش کرواتا ایک بار پھر سے غصے سے بولا۔ او، تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ لڑکے کتنے ہیں؟ وہ کو تھوڑا لمبا کھینچ کر اس کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکرائی۔ ہاں، مجھے یہ جاننا ہے کہ لڑکے کتنے ہیں، وہ نارمل سانس لیتا پوچھنے لگا۔ بہت سارے ہیں، لیکن اپنے ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں گرلز کیمپس میں پڑھتی ہوں، اور وہاں لڑکے نہیں ہوتے، وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی۔ تو ساحر نے سمجھنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ لڑکوں کا کیمپس کتنا دور ہے؟ تمہیں کبھی کسی نے تنگ کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ اب وہ ریلیکس انداز میں اپنا سگریٹ مکمل کرتا اسے سوال کر رہا تھا۔ کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی مجھے تنگ کرے گا، دارم سائیں کی بہن ہوں، اس گاؤں کے سردار ہیں وہ، اپنی ہی دن میں بولے جا رہی تھی۔ لڑکی، دارم سائیں کے علاوہ بھی گھر میں تمہارے اور رشتے ہیں جن پر تم ناز کر سکتی ہو، وہ جیسے اسے سمجھا رہا تھا۔
ہاں ہے نا سنان ادا میرے پیارے بھائی، وہ تو بہت اچھے ہیں، اتنے پیار سے بات کرتے ہیں، اتنے پیار سے سب کچھ سمجھاتے ہیں۔ میری تو سہیلیاں بھی ان پر فدا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میری سہیلی ہے نا، اس نے 2-3 بار مجھ سے ان کا نمبر بھی مانگا، لیکن میں اپنے بھائی کا نمبر کیوں دوں؟ میں نے اس سے آپ کا نمبر اس کی اپنی زبان پر لگام کھینچی تھی۔ تم نے اسے میرا نمبر دے دیا؟ وہ اس کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس بات پر یقین کرنا کافی مشکل تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، یعنی کہ وہ ہنا جس کی بار بار رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی وہ اس کی سہیلی تھی۔ اس نے بولا تھا اگر سنان ادا کا نمبر نہیں دے سکتی تو آپ بھی ہینڈسم ہے، پتہ نہیں اسے آپ اتنے ہینڈسم کیوں لگے، مجھے تو نہیں لگتے، اسی لیے تو میں نے اس کو آپ کا نمبر دے دیا، اور ویسے بھی تو آپ کھڑوس ہیں، اس سے بھی آپ نے کھڑوسوں کی طرح بات کی ہے۔ وہ تیز تیز بولتی اینڈ پر صرف منمنائی تھی۔ تم ایک نمبر کی احمق ہو، غصے سے گھورتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے بولا۔ اب یہاں بیٹھی میرا وقت برباد کرنا بند کرو اور جاؤ شکل گم کرو اپنی۔ وہ کیمپس کے باہر گاڑی روکتے ہوئے غصے سے بولا، جبکہ وہ جو کب سے نرسیں اپنے ہاتھوں پر جمائے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ آپ کو میری شکل پسند نہیں ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر شکوہ کرتی نگاہوں سے سوال کیا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس کی معصومیت پر وہ پہلے تو اشش کر اٹھا، پھر دل جلانے والے انداز میں بولا، اسی لیے بولا تھا کہ نکاح نہ کرے مجھ سے، کیا زندگی ہوتی میری، کہیں باہر سے رشتہ آتا، 2-2.5 سال میں ہمیشہ کے لیے چلی جاتی کسی دوسرے ملک میں، نہ امی کی ڈانٹ اور نہ ہی آپ کی گھوریاں برداشت کرنا پڑتی، عیاشی ہی عیاشی ہوتی۔ وہ حسرت سے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب اچانک ہی ساحر نے اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لے کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ میری ہو تم، صرف شاہر شاہ کی، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو، کیونکہ اگر میں خود اس بات کو تمہارے دماغ میں بٹھانے آیا نا تو بہت پچھتاؤ گی، بچو گی میرے قہر سے۔ مسز زاوش ساحر شاہ، میں سچ میں بہت ٹیڑھا بندہ ہوں، اپنی ملکیت پر میں نہ تو کسی کی نگاہ برداشت کرتا ہوں اور نہ ہی اپنی ملکیت کو خود کے علاوہ کسی کو اپنا کہنے کی اجازت دیتا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کسی اور کے نکاح میں شامل کر کے خود سے دور جانے دوں گا؟ تم میرے نکاح میں ہو تو ساری کی ساری میری ہو، تمہارے دل پر، دماغ پر، دھڑکن پر، یہاں تک کہ آتی جاتی ایک ایک سانس پر ساحر شاہ کا حق ہے۔ اب تو ساحر شاہ مر کر بھی تم سے الگ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ جاؤ یہاں سے، فضول میں وقت برباد کر رہی ہو اپنی فضول باتوں سے۔ وہ اس کا بازو چھوڑتا چہرہ پھیر گیا، جبکہ زاوش جو کب سے حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اس کے حکم پر تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ نہ جانے کیوں اس وقت اسے ساحر شاہ سے خوف آ رہا تھا۔ پہلے تو اماں سائی نے اسے زبردستی ساحر کے ساتھ کالج آنے پر مجبور کر دیا، اور اب ساحر کی یہ ساری باتیں اسے مزید پریشان کر گئی تھی۔ کیا یہ وہ اس رشتے کو لے کر اس حد تک سوچ چکا تھا؟ جبکہ زاوش نے تو اپنے جذبات پر ہی پابندی لگا دی تھی۔ نکاح کے بعد بھی اس نے ساحر کو اپنی سوچوں پر سوار نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ وہ شادی سے پہلے ساحر کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس طرح کا انسان ہے اور کس نیچر کا مالک ہے۔ اسے ساحر سے کسی بھی طرح کے اچھے کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ اس رشتے پر بالکل خاموش تھی، لیکن ساحر کے خیالات جان کر وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ اب یہ ہینڈسم کون تھا جو تمہیں چھوڑ کر گیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے یار، تم نے ملوایا نہیں مجھے۔ کیا یہ بھی تمہارا کوئی بھائی ہے؟ اس کی کلاس فیلو ماریا اس کے پاس رک کر پوچھنے لگی، جس پر زاوش نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ وہ ہینڈسم میرا ہے، اس نے دھان پیستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یار تمہارا ہی ہے، لیکن تمہارا کیا لگتا ہے یہ بھی تو بتاؤ۔ اس کے غصے پر زباریہ نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ شوہر، ہسبینڈ، میاں، سر کا سائیں، خاوند، اور کچھ جاننا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے چبا چبا کر بولی۔ زباریہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دانتوں کے نیچے اس کی گردن آ گئی ہو۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پتہ چل گیا، اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیونکہ وہ میرا ہے، میری ملکیت ہے۔ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نا تو آنکھیں پھوڑ دوں گی، بوجھنی جی نہ ہو تو۔ وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیلتی خود اپنی کلاس کی جانب چلی گئی تھی۔ اسے زباریہ کے انداز پر غصہ کیوں آیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس اتنا پتہ تھا کہ اگر وہ ساحر شاہ کی امانت ہو سکتی ہے تو اب سے ساحر بھی اس کی امانت تھا، اگر وہ اس کی ملکیت تھی تو اب سے ساحر شاہ صرف اس کی ملکیت تھا۔ اگر اس پر کسی کی گندی نظر ساحر شاہ سے برداشت نہیں ہوتی تو وہ کیوں برداشت کرے؟ نور کو بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی، وہ تیار ہو کر نیچے چلی آئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے کچن کا ہی رخ کیا تھا۔ باہر تو اسے اس وقت کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن کچن کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اندر ہمنا اور بڑی بی بی کام کرتی ہوئی نظر آئیں۔ السلام علیکم، اس نے کچن کے دروازے پر رک کر ان دونوں کو مخاطب کیا۔ اس کے چہرے پر ان کے بیٹے کی محبت کے رنگ دیکھ کر بڑی بی بی تو نہال ہو گئی، جبکہ اس کے شرمیلے سے انداز پر سلام کرنے پر ہمنا بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، جیتی رہو، خوش رہو، سدا سہاگن رہو۔ بڑی بی بی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ ارے بیٹا سائیں، یہ تم نے کیا پہن لیا؟ میرے بچے، اگر تمہارے سائیں نے تمہیں اس قدر سیدھی سادھی حالت میں دیکھ لیا تو بہت غصہ ہوگا۔ نئی دلہن سجتی ہیں، سنورتی ہیں، اپنے شوہر کے نام کا سنگھار کرتی ہیں، اور ایک تم ہو جو یوں سادہ سا جوڑا پہن کر نیچے آ گئی ہو۔ ابھی ہم لوگوں کا آنا جانا ہے۔
میری جان، اور ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر شوہر کی محبت کے ساتھ رنگ نظر آنے چاہیے۔ چلو جاؤ، جلدی سے کچھ کھا لو اور پھر تیار ہو کر آؤ، میں ثانیہ کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں گی۔ زینش کو تو پتہ نہیں سنان سائیں کہاں لے گئے ہیں، ورنہ وہ تمہاری مدد کرتی۔ اور زاوش کالج گئی ہے، اسے تو پڑھائی کا بھوت سوار ہے، پتہ نہیں کہاں کا منسٹر لگنا ہے انہیں۔ زاوش کی کالج جانے پر وہ صبح سے ہی بہت غصہ تھا، اب اس کے سامنے بھی اپنا غصہ ظاہر کرنے لگی، جبکہ ان کے کہنے پر نور وہیں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اسے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اسے نیچے جاتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ نہ جانے یہ سب لوگ کیا کہیں گے کہ وہ اتنی لیٹ کیوں جاگی ہے، لیکن اس بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ پہلے کی نہ بنسبت اب وہ سب اس سے اور بھی زیادہ محبت جتا رہے تھے۔ وہ دارم سائیں کہاں گئے ہیں؟ اس کے دل میں کب سے مچلتا سوال آخر وہ لبوں پر لے آئی تھی۔ وہ تمہاری پھپھو سائیں کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے ہیں، آج ان کی فلائٹ تھی نا واپسی کی۔ ہمنہ بیگم اسے جواب دیتی ساتھ اپنا کام کر رہی تھی۔ سارا پھپھو سائیں صرف ان کی شادی کے لیے آئی ہوئی تھی، انہیں آج واپس جانا تھا، وہ کل رات ہی اس سے مل چکی تھی۔ پھپھو سائیں کافی جولی طبیعت کی مالک تھیں، ہر وقت ہنسی مسکراتی مستی مذاق کرتی رہتی تھی، انہیں دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پیرس سے آئی ہیں۔ کتنی جلدی گزر گیا ان کے ساتھ وقت، میں ان کو بہت مس کروں گی۔ ہاں بیٹا، وقت کا کہاں پتہ چلتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ تمہیں انہیں زیادہ مس کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ جلد ہی واپس آنے والی ہیں۔ اس بار بڑی بی بی نے ان کی باتوں میں حصہ لیا۔ وہ کیسے؟ کیا وہ واپس آنے والی ہیں؟ اسے سچ میں خوشی ہوئی تھی۔ ہاں، اب وہ جلد ہی واپس آئیں گی، ثنا کی بارات لے کر۔ اسے اپنے بیٹے عارش کے لیے ہماری ثنا کا ہاتھ مانگا ہے، ہم جلد ہی شادی کر دیں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ان کی بات جان کر نہ جانے کیوں وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ ثنا تو دارم سائیں سے محبت کرتی تھی، اور شاید دارم سائیں بھی اس کے لیے جذبات رکھتے تھے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ شادی کے بعد اسے دارم کے کسی بھی انداز میں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ثنا کے ساتھ اس کا کسی بھی طرح کا رشتہ ہے۔ شاید دارم اسے بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن کیا ثنا بھی ایسا چاہتی تھی؟ اس کے دماغ میں بس یہ سوال آیا تھا جس کا وہ جواب جاننا نہیں چاہتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اسے اپنے موبائل کا خیال آیا، لیکن اس کا موبائل اوپر کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے دارم سائیں نے پھر سے کال کی ہو، مجھے اوپر جا کر چیک کرنا چاہیے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر کچن سے باہر نکلنے لگی، جب اچانک ثنا اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس نے ایک نظر ثنا کو دیکھا، جس کی حالت کافی بگڑی ہوئی تھی، بکھرے بال، سرخ آنکھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ کل کی ساری رات اس نے روتے ہوئے گزاری ہے۔ اسے دیکھ کر وہ نظر جھکاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اسے اس پر ترس تو آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس معاملے میں وہ مطلبی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس معاملے میں وہ اس پر ترس کھاتی ہے تو نقصان اس کا ہوگا، اور اب تک جتنے نقصان وہ برداشت کر چکی تھی، مزید ہمت اس میں نہیں تھی۔ اب وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی کھونے کو تیار نہیں تھی، جو اس کا تھا وہ صرف اسی کا تھا۔ وہ اپنی چیزوں میں کبھی شیئرنگ نہیں کرتی تھی، تو وہ شخص تو اس کی محبت تھا۔ وہ خاموشی سے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت ثنا اس کے دماغ پر بری طرح سے سوار تھی، اس کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی سوچوں پر پہرا نہیں لگا پا رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اس کا فون بجا۔ موبائل سکرین پر اپنی ماں کا نام جگمگاتا دیکھ کر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ اف سنان سائیں، کتنی حسین جگہ ہے یہ، پہاڑی، یہ جھرنے، آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں مجھے کتنی پسند ہیں۔ آپ مجھے یہاں لے کر آنے والے تھے اور اتنا تنگ کر رہے تھے کہ کوئی ضروری کام ہے، بہت ضروری جگہ پر جانا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ مجھے تو لگا کہ آپ سچ میں مجھے اپنا کوئی مسئلہ بتانے لے کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے کہ آپ مجھے یہاں لے کر آنے والے ہیں تو میں خوشی خوشی پہلے ہی آپ کے ساتھ آ جاتی۔ وہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ خوبصورت نظارے کو دیکھتی بہت خوشی سے بولی تو سنان مسکرا دیا۔ جانا، اگر بتا دیتا تو پھر تمہیں سرپرائز کیسے دیتا، اور تمہیں پہلے ہی پتا ہوتا کہ میں تمہیں کہاں لے کر جانے والا ہوں تو تمہارے چہرے کی یہ خوشی اور ایکسائٹمنٹ تو مجھے دیکھنے کو نہیں ملتی، اس لیے تو تمہیں چھپا کر آیا ہوں یہاں۔ اور ویسے بھی تو اماں سائیں کے سامنے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہی تھا، تو کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے دوست کے گھر اور تمہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں اماں سائیں کون سے خیالات رکھتی ہیں، شادی کا جوڑا، 7 دن، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ایسا نہیں ہے سنان سائیں، یہ ہمارے خاندان کی پرانی رسمیں ہیں جن پر اب بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ شادی کے نئے نویلے جوڑے کو ایک ساتھ 7 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ مجھے تو یہ رسم بہت پسند ہے، لیکن اس نظارے سے زیادہ نہیں۔ اس کے سینے پر سرکتے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو سنان مسکرا دیا۔ اور مجھے تم پسند ہو میری جان، تمہارے چہرے کی مسکراہٹ پسند ہے، تمہارا شرمانا پسند ہے، گھبرانا پسند ہے، اور یوں اپنا آپ میرے سینے میں چھپانا پسند ہے۔ تم پوری کی پوری پسند ہو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ بھی مجھے پورے کے پورے پسند ہو، وہ اس کے سینے میں سر چھپاتے شرماتے ہوئے بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے جانا، اب کچھ کھا لے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تمہیں یہاں لانے کے چکر میں صبح کا ناشتہ تک نہیں کیا میں نے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے پتھریلے راستے سے واپس نیچے لے جاتے ہوئے بولا۔ نہیں، تھوڑی دیر اور رکتے ہیں نا اس خوبصورت جگہ پر، میرا دل چاہتا ہے میں اس خوبصورت نظارے کو اپنی آنکھوں میں بساؤں ہمیشہ کے لیے۔
اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکتے ہوئے بولی، میری جان میں تمہیں یہاں واپس لے آؤں گا، تم جب چاہو گی یہاں لے آؤں گا۔ یار ابھی چلتے ہیں نا، بہت بھوک لگی ہے اور یہ جگہ اتنی بھی دور نہیں ہے کہ ہم یہاں واپس نہ آ پائیں، ڈونٹ وری۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتا واپس نیچے کی جانب جانے لگا جب اس کا فون بجا۔ ارے یار کس کا فون آ گیا؟ انہیں نہیں پتا ہے نئے نویلے کپل کو تنگ نہیں کیا جاتا۔ وہ جیب سے فون نکالتے ہوئے بولا تو زرنش مسکرائی، جبکہ فون پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کی ساری شوخی ہوا ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً فون بند کر کے واپس اپنی جیب میں ڈال دیا۔ کیا ہوا سنان سائیں، کس کا فون تھا؟ آپ نے بند کیوں کر دیا؟ بات تو کر لیتے۔ اسے فون بند کرتے دیکھ کر وہ اسے سوال کرنے لگی۔ چھوڑو جانا، فضول تھا، پتہ نہیں کون فضول لوگ ہیں، ان کے پاس شاید بہت فارغ ٹائم ہوتا ہے، جب چاہے جسے چاہے تنگ کرنے لگتے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی فالتو ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنا ایک ایک لمحہ خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ پیار سے مسکراتے ہوئے بولا۔ زرنش بھی مسکرا دی۔ السلام علیکم مام، کیسی ہیں آپ؟ اس نے فون کان سے لگائے ہوئے سوال کیا۔ کہاں ہو تم نور؟ میں کل سے تمہیں مسلسل فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تمہیں پتہ ہے میں کتنی پریشان تھی؟ اس کے سلام کا جواب دینا اس نے ضروری نہ سمجھا، جبکہ اس کا فون اٹھاتے ہی وہ اپنی باتیں شروع کر چکی تھی۔ جی میرا فون بند ہو گیا تھا، اب آن کیا ہے۔ اب کیوں کر رہی تھی مجھے بار بار فون؟ خیریت تو تھی نا؟ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی اپنائیت نہ محسوس کرتے ہوئے وہ نارمل انداز میں پوچھنے لگی۔ کیوں کر رہی تھی کا کیا مطلب ہے؟ میں پریشان تھی تمہارے لیے۔ یہاں بتاؤ مجھے، وہاں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اور دارم، میرا مطلب ہے دارم نے تمہارے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی یا بدتمیزی کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ دیکھو نور، مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں، یہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ کہیں وہ دارم تمہارے قریب نہ آ جائے۔ جتنا ہو سکے اس دارم سے دور رہنا، اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق مت رکھنا، سن رہی ہو نا میری بات کو؟ تم وہاں صرف جائیداد کے لیے گئی ہو، وہاں تمہارا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے لاک کر لو۔ میں تمہیں سب کچھ بتا چکی ہوں، سب کے بارے میں، ان سب کے ڈراموں میں مت آنا، خبردار جو ان کی چکنی چپڑی باتوں میں بہک کر اپنا نقصان کیا تم نے۔ یاد رکھنا کہ تمہارا مقصد صرف اور صرف اپنی دولت حاصل کر کے یہاں واپس آنا ہے، یہاں آ کر تم اپنی زندگی کی آزادی کی شروعات کرو گی، وہاں دارم سائیں سے تمہیں کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ یاد رکھنا وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اسے صرف اپنے 6 مہینے کے انٹرٹینمنٹ کا سامان چاہیے اور تم اس کا ٹیشو پیپر نہیں بنو گی۔ وہ اسے بے حد سختی سے بتا رہی تھی، جبکہ نور خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اسے کچھ بھی بتانے کا۔ سمرا کی ساری باتیں تو دولت سے شروع ہو کر دولت پر ہی ختم ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی اسے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کیسی ہو، اسے صرف اور صرف پیسے سے مطلب تھا۔ شاید اس کی بیٹی اس کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے اپنی سوچوں میں گم اس کی باتیں سن رہی تھی جب ہمنا آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹاتی اندر داخل ہوئی۔ نور بیٹا سائیں، میں نے تمہارے لیے کھیر بنائی ہے، مجھے یقین ہے تمہیں بہت پسند آئے گی، میں نے کاجو زیادہ ڈالے ہیں، تمہیں کاجو پسند ہے نا؟ اس لیے ذرا چکھ کر بتاؤ کہ کیسی بنی ہے۔ وہ کھیر کا چمچہ بھرتی اپنے لبوں کے قریب کر کے پھونک مار کر اسے ٹھنڈا کر رہی تھی، جبکہ نور اپنا فون کان سے لگائے آواز تو سمرا کی سن رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہمنا کا جو چہرہ اس کے سامنے تھا وہ اتنا اپنا کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ نور تم میری بات سن رہی ہو نا؟ میں تم سے کہہ رہی ہوں نور، تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی؟ فون سے مسلسل آواز آ رہی تھی، جبکہ وہ ہمنا کے ہاتھوں کی کھیر کھاتی ممتا کا نیا انداز محسوس کر رہی تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے بند کر کے واپس ڈریسنگ پر رکھا اور امنا کے ہاتھ سے کھیر کھانے لگی۔ آپ تو بہت اچھی بناتی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے یہ ڈرائی فروٹ بہت پسند ہے؟ وہ کھیر کھاتے اس سے سوال کرنے لگی۔ میں نے دیکھا تھا جب تم پہلی بار یہاں آئی تھی نا، تب سویٹ ڈش میں سب سے زیادہ کاجو کھایا تھا، آپ کو یاد رہ گیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ مائیں اپنی بیٹیوں کی پسند کو نہیں بھولتی میری جان۔ انہوں نے بے حد محبت سے اس کا چہرہ چھوا جس پر نور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کاش آپ میری ماں ہوتی، اس نے حسرت سے کہا۔ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ ہمنا تڑپ اٹھی تھی۔ میں ماں ہی ہوں میرا بچہ، میں تمہاری ماں ہوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی اس کے چہرے کو تھام کر اس کی پیشانی چوم چکی تھی۔ آپ ماں نہیں ہیں، اگر آپ ماں ہوتی تو ہمیشہ میرے پاس ہوتی، مجھے پیار کرتی، مجھے اپنے پاس رکھتی، مجھے ہر پسند ناپسند کا پتہ آپ کو پتہ ہوتا۔ نہیں، آپ ماں نہیں ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اس سے ذرا الگ ہوئی۔ بیٹا میں وہاں تمہارے پاس نہیں رہ سکتی تھی، نہ تم اتنی دور تھی مجھ سے۔ تمہارے بابا سائیں اگر تمہاری کسٹڈی کا کیس جیت جاتے تو شاید تم ہمیشہ میرے پاس رہتی، لیکن کوئی بات نہیں، وہاں میں نہیں تھی تو کیا ہوا؟ سمرا تو تھی نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی جو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ نہیں تھی میرے ساتھ، اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو انہیں پتہ ہوتا نا کہ مجھے کاجو پسند ہے۔ اس کے انداز میں کچھ عجیب سا تھا، کچھ تکلیف دہ، انہیں لگا کہ جیسے نور بہت درد میں ہو۔
انہوں نے آہستہ سے اٹھ کر نور کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کے سینے سے لگتے ہی وہ سسکنے لگی۔ بس میری جان، اب اور مت رونا، تمہاری ماں سے تمہارے یہ آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا دیا، اسے ممتا کا احساس دے رہی تھی۔ کیا میں بھی ثانیہ کی طرح آپ کو اماں سائیں کہہ کر پکار سکتی ہوں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ کیوں نہیں میرا بچہ، تمہارا جو دل چاہے تم مجھے پکارو۔ اپنی ماں کو ماں کہنے کی تم اجازت مانگو گی؟ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا جب دل گھبرائے تم میرے پاس آؤ، جب پریشان ہو مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کرو، میں ہوں تمہارے لیے یہاں، تمہاری اماں سائیں ہمیشہ تمہارے پاس ہے میری جان۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتی ہوئی بولی، جبکہ نور اس کے سینے میں سر چھپائے اس نئے انوکھے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ دارم کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا بےحد خوبصورت جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، اس پر بہت زیادہ کھل رہا تھا۔ ایک تو یہ رنگ کچھ ایسا تھا جو لگتا تھا کہ شاید اسی کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اور دوسرا اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ یہ رنگ دارم کا موسٹ فیوریٹ ہے۔ وہ تو دارم سائیں کے پیار میں اس طرح سے ڈوبی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو پوری طرح دارم سائیں کی پسند میں ڈھال لے، اس کے رنگ میں پوری طرح سے رنگ جائے۔ لیکن ابھی بھی اس چیز کے لیے وقت تھا، ابھی تو اس نے دارم سائیں کی محبت کی نہ جانے کتنی بہاریں دیکھنی تھی۔ اس نے دوبارہ دارم کو فون نہیں کیا تھا، لیکن اس کی نگاہ بھٹک کر دروازے کی جانب جا رہی تھی۔ وہ بے تابی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، اور ایک وہ تھا جو اتنا ظالم بنا ہوا تھا کہ واپسی کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ ہمنا بار بار اس کے دروازے کی جانب دیکھنے پر مسکرا دیتی۔ اپنی بیٹی کا بے تابی سے شوہر کا انتظار کرنا انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی تھی جب اسے باہر سے مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ اسی کی آواز تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ بیٹا سائیں، آپ کا شوہر یہیں پر آئے گا، فکر نہ کریں، آرام سے بیٹھ جائیں، وہ دروازے تک آ گیا ہے، اندر بھی آ جائے گا۔ اصغر صاحب جو کب سے اسے دیکھ رہے تھے، اس کے یوں اچانک کھڑے ہونے پر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولے، جبکہ اس کی حرکت جاوش اور زرنش کے ساتھ ساتھ سنان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ مہربانی، مجھے ان سے کچھ بات کرنی تھی، اس لیے وہ کچھ شرمندہ ہوتے واپس آ بیٹھی، جبکہ نگاہ بھی دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اصغر شاہ کو کچھ دن پہلے تک اپنا یہ فیصلہ غلط لگ رہا تھا، لیکن نور اور دارم کو ایک ساتھ یوں مطمئن دیکھ کر وہ اب ریلیکس ہو چکے تھے۔ دارم سائیں نے اندر قدم رکھا تو نور نے چور نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ السلام علیکم بابا سائیں، کیسے ہیں آپ؟ وہ بابا سائیں سے اسلام دعا کرتے ہوئے ایک نگاہ در پر ڈال کر سنان سائیں کے پاس جا بیٹھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ بیٹا سائیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری بیوی نے تم سے کوئی بات کرنی تھی، کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے تو نگاہیں دروازے پر ہی جما لی تھی۔ ہاں بولو بیٹا سائیں، کیا کہنا چاہتی تھی؟ آ گیا تمہارا شوہر، وہ دارم کو بتاتے ہوئے نور سے مخاطب ہوئے تو وہ ہڑبڑا سی گئی۔ میں تو کچھ نہیں، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں انہیں دیکھ کر کہا، تو نہ جانے کیوں دارم کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بابا سائیں، وہ اکیلے میں بات کرے گی، آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے سنا ہے رات آپ کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، وہ ان کا دھیان اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، جبکہ نور کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہاں الحمدللہ بیٹا، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ہاں تھوڑا سا بی پی ہائی ہو گیا تھا، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں، بابا سائیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دارم کو خوش و خرم دیکھ کر وہ بے حد پرسکون تھے۔ چلو شکر ہے اللہ پاک کا، چلو میرے کپڑے نکال کر دو مجھے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا تو نور نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے پیچھے چل دی۔ تایا سائیں، یہ نور بڑی جلدی نہیں سدھر گئی؟ مجھے تو لگا تھا کہ ابھی ہمارے لیے مزید مشکل کرے گی، لیکن دارم سائیں نے تو اسے بڑی جلدی سیدھا کر دیا۔ سنان ان کے قریب جھکتے ہوئے بے حد آہستہ آواز میں بولا تھا، بیٹا سائیں محبت ہر مرض کا علاج ہے، نور کو محبت کی ضرورت تھی، توجہ کی ضرورت تھی، اور اس کی ماں کے پاس اتنا وقت تھا نہیں کہ اسے محبت اور توجہ دیتی۔ یہ اس کی نظر اندازی کا شکار ہوئی ہے۔ یہاں ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، اسے چاہتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ اتنے بڑے ملک میں وہ تنہا اور اکیلی تھی، اور ایسے میں انسان کے ذہن میں جو سوچ آتی ہے وہ اس سے ہی صحیح تصور کرنے لگتا ہے۔ نور نے بھی ہمارے بارے میں بہت غلط سوچ رکھا تھا اور وہ اس غلط کو ہی صحیح مانتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کی غلط فہمی دور ہو رہی ہے، وہ ہمیں سمجھ رہی ہے، اس لیے اس کا انداز اور سوچ بدل رہی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے تایا سائیں، ورنہ نور کو لے کر میں کافی زیادہ سوچ میں تھا کہ آگے جا کر دارم سائیں کی زندگی کیسی ہوگی، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ نور اپنی اور دارم کی شادی کو قبول کر چکی ہے اور کافی خوش بھی لگ رہی ہے، سنان نے مسکراتے ہوئے کہا تو بابا سائیں نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے پیچھے پیچھے آتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دارم اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا، وہ پیچھے ہوا اور اچانک ہی دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے بے حد قریب کھینچ لیا۔ تو تم میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی؟ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ سوال کرنے لگا۔ اس کے لبوں کا بے باک بے لگام لمس وہ اپنے رخسار پر محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، میں تو نہیں کر رہی تھی آپ کا انتظار، وہ تو بابا سائیں نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ آپ سے کوئی بات کرنی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں میں بھلا آپ سے کیا بات کروں گی۔ اس کے کرتے کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ نگاہیں چرا کر بولی تو دارم سائیں کے لبوں پر بے ساختہ تبسم بکھر گیا۔ اچھا،
اب تم میرا انتظار نہیں کر رہی تھی؟ اس نے یقین دہانی کرنا چاہی تو نور نے فوراً ہاں میں سر ہلا کر اسے یقین دلایا۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر انتظار نہیں تھا تو کیا ہوا، میں تو کافی جلدی میں گھر واپس آیا ہوں۔ ایک دو کام اور بھی تھے جنہیں تمہاری وجہ سے نظر انداز کرنا پڑا، کیونکہ مجھے تم سے ایک بے حد ضروری کام تھا۔ اس کا نازک خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اس کے نچلے لب کو اپنے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ اس کا لمس نور کے اندر گدگدی سی پیدا کر رہا تھا، ایک عجیب سی ہلچل اسے بے چین کر رہی تھی، جبکہ دارم شاید اس کے اندر کی کیفیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، تبھی تو اس کے سامنے بالکل ریلیکس کھڑا اپنی باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ کون سا کام تھا آپ کو مجھ سے بتائیں مجھے، وہ پوچھنے لگی۔ نہ جانے اسے کون سا کام تھا اس سے جس کی وجہ سے وہ اتنی جلدی گھر واپس آیا تھا، وہ بھی اپنے بے حد ضروری کاموں کو چھوڑ کر۔ تلاشی لینی تھی جانم سائیں تمہارے دل کی۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے دل کے اندر تمہیں میں محسوس نہیں ہوتا، تمہارے دل کے اندر میں نہیں رہتا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ٹھیک سے چیک کر لوں کہ میں تو تمہارے دل کے اندر ہی رہتا ہوں، تو تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہو سکتا ہے تمہارے اندر کے سافٹ ویئر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، کہیں ونڈو تو نہیں اڑ گئی، چیک کرنا پڑے گا۔ اس کا دوپٹہ الگ کرتے ہوئے وہ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے بے حد قریب کھینچ چکا تھا، جبکہ لب اس کی گردن پر بے لگام چھوڑتا وہ جا بجا اسے اپنی شدت سے بے حال کرنے لگا۔ وہ جتنا اسے دور جانے کی کوشش کرتی، دارم اس کے دوپٹے اور کمر کے بیچ کا فاصلہ اتنا ہی کم کر دیتا۔ اس کے جا بجا لب سے وہ بے حال ہوتی اس کی باہوں میں بری طرح سے قید تھی، جب اچانک دارم نے اسے اپنے بازو میں اٹھاتے ہوئے اسے بیڈ کی طرف لایا اور آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹاتا خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ کر اس کے نازک وجود کو خود سے لگا چکا تھا۔ اب بتاؤ کیا کیا سارا دن، مجھے مس کیا یا نہیں؟ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ نہیں، میں نے تو نہیں آپ کو مس نہیں کیا، اس کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے شرارتی لہجے میں گویا ہوئی۔ کیا مطلب تم نے مجھے بالکل بھی مس نہیں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے ذرا سختی سے بولا تو نور اس کی بے تابی پر فوراً نام میں سر ہلاتے کھلکھلائی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میری محبتوں اور قربتوں نے ابھی تک تو ٹھیک سے اثر نہیں کیا تم پر۔ کوئی بات نہیں، اس بار ایسا لمس چھوڑوں گا کہ تمہاری روح بھی مجھے مس کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ وہ اس کے دونوں بازو تھام کر تکیے سے لگاتا اسے اپنے اوپر سایہ سا بنا گیا تھا۔ نہیں نہیں، میں نے مس کیا آپ کو، تھوڑا سا۔ اس کی جسارتوں کو محسوس کرتے ہی وہ لائن پر آ گئی تھی۔ تھوڑا سا مس کرنے کا کیا فائدہ جانم سائیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری روح میرے انتظار میں تڑپ اٹھے، تم میری واپسی کی دعائیں مانگو، میرا راستہ دیکھتے تمہاری آنکھیں کبھی نہ تھکیں۔ اس سے خود میں قید کیے وہ جا بچا اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا مدہوش لہجے میں بولا، بولو کب کرو گی اتنا مس مجھے؟ اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے چھوتے وہ اسے آزاد کرنے کے موڈ میں تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی سوال کرنا شاید ضروری تھا، لیکن شاید وہ شرم و حیا سے پگھلتی اس وقت جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اسی لیے اپنے لرزتے وجود کو اس کے سینے میں چھپاتے وہ آنکھیں موند گئی، جبکہ اس کے صدا پر مسکراتا وہ اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ اس سے جس سوال کا جواب مانگ رہا تھا وہ تو اس کے سامنے تھا، کیونکہ دروازے کے سامنے پار لگے شیشے سے وہ اس کی نگاہوں کو محسوس کر رہا تھا جو بری طرح دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اندر لیٹ گیا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے انتظار دیکھ کر وہ اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ یہ اس کی خواہش تھی کہ وہ ہر روز اس کا اسی طرح سے انتظار کرے، اور وہ جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کی محبت ہر روز انتظار کرتی اسے یوں ہی اپنی پناہوں میں ملے گی اور وہی اسے خود میں سمیٹ لے گا۔ اماں سائیں آپ کس کے لیے بنا رہی ہیں؟ اماں سائیں کو کچن میں مصروف دیکھ کر وہ ان کے پاس آ گئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ آج کھانے میں سب کچھ زرنش کی پسند کا بن رہا ہے، زرنش کو گجریلا بے حد پسند ہے اور اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اماں سائیں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ سب کچھ زرنش کے لیے ہے، میری فرما بردار اور سمجھدار بچی۔ ان کے لہجے میں زرنش کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اماں سائیں زرنش ادی فرما بردار اور سمجھدار کیسے ہوئی، ذرا یہ بھی سمجھا دے مجھے، اس نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا سائیں اس کی فرما برداری ہی تو ہے کہ اس نے اپنے بابا سائیں کا مان رکھتے ہوئے ایک بار نہیں پوچھا کہ اس کا دلہا کون ہے، اور اس کی سمجھداری ہی ہے کہ شادی کے بعد وہ سب کچھ اتنے اچھے سے سنبھال رہی ہے۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو زابش نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا تو یہ ہے فرما برداری اور سمجھداری، اس حساب سے تو میں نے بھی آپ کی سب سے فرما بردار اور سمجھدار اولاد ہوں۔ میرے لیے رسگلے بنائے نا، ان کی ساری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اپنے مطلب پر آ گئی تھی۔ تم نے ایسا کون سا مارکا مارا ہے؟ اس کی فرمائش پر اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ساحر سائیں کیا کسی مارکے سے کم ہے؟ اس صدی کا سب سے بڑا مارکا تو میں نے ہی مارا ہے، اس نشئی سے نکاح کر کے۔ میری قربانی تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی، میرا مطلب ہے فرما برداری، وہ نے دیکھتے ہوئے شکایتی انداز میں بولی۔ احمق لڑکی، عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ شوہر کو ایسے عجیب و غریب ناموں سے نہیں پکارتے۔ یہ لڑکی میرا ناک کٹوائے گی، اسے دیکھتے ہوئے افسوس کرنے والے انداز میں بولی۔ اماں سائیں ایک بات تو بتائیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں کوئی بھی بات کرتی ہوں تو آپ کو اپنی ناک کی فکر کیوں لگ جاتی ہے؟ دیکھیں میں نے بھی فرما برداری کا بھرپور ثبوت دیا ہے، اس لیے جس طرح آپ زرنش ادی کے لیے اتنا کچھ بنا رہی ہیں اسی طرح میرے لیے بھی رسگلے بنائیں، بس بات ختم۔
انہیں دیکھتی ضدی لہجے میں بولی تھی، جبکہ اماں سائیں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ اسے سمجھداری اور فرمانبرداری کا مطلب سمجھا پاتی، لیکن اسے تو بس اپنی فرمانبرداری کا انعام چاہیے تھا، رسگلے کی صورت میں۔ زاوش، اس وقت میرا دماغ کھانا بند کرو، جلدی سے نکلو یہاں سے اور جا کر گھس جاؤ اپنی کتابوں میں تمہیں رسگلے کسی اور دن بنا دوں گی، اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ زرنی شدی کے لیے اتنا کچھ آج ہی بنایا اور میرے رسگلے کسی اور دن؟ نہیں، مجھے بھی آج ہی چاہیے، وہ ضد کرنے لگی تھی۔ لڑکی، اب جوتے مت کھانا مجھ سے، چلو نکلو یہاں سے۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی تو وہ پیر پٹکتی کچن سے نکل گئی۔ مجھ سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا اس گھر میں، سب تو زرنی شدی سے پیار کرتے ہیں، میں بھی ان کی طرف فرمانبردار اولاد ہوں آپ کی۔ وہ جاتے ہوئے کافی اونچی آواز میں بولی تاکہ اماں سائیں تک اس کی آواز بآسانی جائے۔ نہ جانے کیوں آج اس کا اتنا دل کر رہا تھا رسگلے کھانے کا۔ جہاں زرنی شدی کے لیے اتنا کچھ بن رہا تھا، وہاں اگر اس کے لیے بھی رسگلے بن جاتے تو کیا ہو جاتا، لیکن نہیں، اسے تو کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا گیا تھا، اس لیے اس کے لیے کوئی رسگلے کیوں بناتا؟ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ باہر میز پر بیٹھی اپنا غم آنسوؤں کی صورت نکال رہی تھی جب اسے پیچھے سے اچانک ساحر سائیں کی آواز سنائی دی۔ وہ چل کر رہ گئی۔ میں تم سے پوچھا ہوں کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو یہاں بیٹھ کر؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اسے یوں آنسو بہاتے دیکھ کر وہ سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ کیونکہ میری قربانی کسی کام نہیں آئی، وہ چہرہ رگڑتی بے حد معصومیت سے بولی۔ کون سی قربانی؟ عید تو بہت دور ہے ابھی، وہ اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کی باتیں اکثر اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ کچھ قربانیاں عید پر نہیں دی جاتی، خیر چھوڑیں، آپ نہیں سمجھ سکتے میری بات این جی سائیں، وہ اپنے آنسو صاف کرتے دکھی لہجے میں بولی تھی۔ آج تو تم مجھے اس این جی کا مطلب بتا ہی دو۔ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ کچھ چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جیسے آج میری فرمانبرداری کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی دی میں نے اور بدلے میں کیا مانگا؟ صرف رسگلے، لیکن میری ظالم ماں میرے لیے رسگلے نہیں بنا سکتی، بس یہی میرے نصیب۔ وہ اوور ایکٹنگ کرتی اس کے سامنے سے ہٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی، جبکہ ساحر سائیں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں پر پریشان ہو یا قہقہ لگائے۔ نوٹنکی، پتہ نہیں تائی اماں سائیں نے کیا کھا کر پیدا کیا تھا اس کو۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ جب خیال آیا کہ یہ سارا ڈرامہ وہ رسگلے کھانے کے لیے کر رہی تھی، وہ بچپن سے ہی رسگلوں کی دیوانی تھی، رسگلے کھا کر اس سے کوئی بھی کام بآسانی کروایا جا سکتا تھا۔ ہاں، اس سے کوئی کام تو نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا چاہتا تھا۔ تو زاوش بی بی نے رسگلے کھانے ہیں، کوئی بات نہیں، کھلا دیتے ہیں، اب شوہر ہونے کے ناطے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، اس کے لیے لاتا ہوں، فریج میں رکھ دوں گا، اپنے ہاتھوں سے دے کر سر پر ہرگز نہیں چڑھاؤں گا۔ اسے سوچتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ وہ اس کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، یہ الگ بات تھی، لیکن اپنی انا کو وہ ایک انچ بھی نیچے کیوں آنے دے؟ تم جانتی ہو میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں؟ اسے ہر طرف دیکھ کر اب اس کے کمرے کی جانب آیا تھا، جہاں وہ بیٹھی اب تک اپنے رسگلے کا دکھ منا رہی تھی۔ ہاں، میں یہی ہوں، مجھے غریب نے کہاں جانا ہے، مجھ سے تو کوئی پیار بھی نہیں کرتا اس گھر میں۔ اپنی بات کے اینڈ میں اس نے پھر سے اپنا پرانا ڈائیلاگ مارا جو اس کا موسٹ فیورٹ بھی تھا۔ جب کوئی اس کی بات نہیں مانتا تھا، وہ اسی طرح ایموشنل بلیک میلنگ سے اپنی بات منواتی تھی۔ اٹھو، دماغ خراب کرنا بند کرو، بھوک لگی ہے، مجھے کھانا گرم کر کے دو، وہ اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے دماغ میں آخر یہ سارے فطور آتے کہاں سے تھے؟ وہی تو کہہ رہی ہوں کہ سب کا دماغ خراب کرتی ہوں میں، بالکل بھی عقل مند نہیں ہوں نہ، اسی لیے تو مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، ہر وقت ہر کوئی مجھ پر غصہ کرتا رہتا ہے، کوئی جوتا دکھاتا ہے تو کوئی آنکھیں۔ جوتے کے بارے میں تو وہ اپنی ماں کی بات کر رہی تھی اور یقیناً آنکھوں پر اس نے اسی کو تصور کیا تھا۔ اس کے کڑوے طنز کو وہ پی گیا کیونکہ اس وقت وہ بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا نیچے چلا گیا تھا۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے، وہ اکثر اسی وقت گھر واپس آیا کرتا تھا۔ اب تو تائی اماں سائیں نے اس کی ساری ذمہ داری زاوش کے ہی نازک کندھوں پر ڈال دی تھی۔ اب اس کے واپس آنے کے بعد اس کے کھانے پینے کا سارا کام زاوش کے سر تھا، اور اب وہ خود بھی زاوش سے ہی کہتا تھا کیونکہ زاوش پر وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ کچن کی کرسی پر آ کر بیٹھا تو زاوش اس کے پیچھے ہی آتی، اس کے لیے کھانے کا سامان نکالنے لگی، لیکن فریج کھولتے ہی اسی جو چیز سامنے نظر آئی اسے دیکھ کر خوشی سے اس کا منہ کھل گیا تھا۔ یا اللہ، میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، یہ حقیقت ہے نا؟ وہ بڑا سا شیشے کا باؤل باہر نکالتے ہوئے بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اسے فوراً بول نکال کر باہر کاؤنٹر پر رکھا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، جبکہ ساحر سائیں اس کی بچوں جیسی خوشی دیکھ کر مسکرا دیا۔ لیکن وہ کتنی ہی خوش کیوں نہ ہو جائے، وہ بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا اسے یہ بتانے کا کہ رسگلے وہ خود لے کر آیا ہے۔ یا اللہ، کس کو ترس آ گیا مجھ پر، میں قسم کھاتی ہوں یہ جو کوئی بھی ہوا نا، میں اس کا منہ چوم لوں گی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی لمحے میں ہی اس کے دل کے سارے تار چھیڑ چکی تھی۔ وہ آہستہ سے کرسی سے اٹھا، اس کے پیچھے آ رکا۔ کچھ بھی مت بول دیا کرو معصوم لومڑی، کیونکہ کچھ کام بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔
جیسے یہ کام مشکل ہو گیا تمہارے لیے۔ اس کا راستہ روکتے ہوئے وہ اس کے بیحد قریب آ گیا تھا۔ زاوش نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اس کے اتنے پاس آ گیا تھا کہ اس کے پرفیوم کے ساتھ ملی جلی سگریٹ کی اسمیل اسے بے چین کرنے لگی۔ کون سا کام؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اس کا اتنے پاس آنا بے وجہ تو نہیں تھا۔ منہ چومنے کا کام؟ ابھی تم نے ہی کہا کہ جس نے بھی یہ رسگلے تمہارے لیے فریج میں رکھے ہیں تم اس کا منہ چوم لو گی۔ اب کیا تمہارے لیے میرا منہ چومنا آسان ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ کیا مطبل؟ وہ بے حد گھبراتی ہوئی منمنائی تھی، جبکہ اس کا مطلب کو مطبل کہنا ظاہر شاہ کی گھنی مونچھوں کے نیچے نابی لبوں پر تبسم بکھیر گیا تھا۔ مطلب یہ کہ اب تمہیں اپنا کہا کر کے دکھانا ہوگا۔ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے اپنے بے حد قریب کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے انداز پر زاوش کی سیٹی گم ہو چکی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کا سرد پن بھی وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا اتنا پاس آنا اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ سائیں، اس کے مزید قریب ہونے پر وہ فاصلہ بناتی دور ہونے ہی لگی تھی کہ اچانک ساحر نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ لمحے میں اس کی باہوں میں آ سمائی تھی۔ اس کا بدن لرز رہا تھا، جیسے ٹھنڈی ہوا سے کوئی پتا لرزتا ہے۔ کیا ہوا؟ ایسے کام کیوں رہی ہو؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ جس نے یہ رسگلے فریج میں رکھے ہیں تم اس کا منہ چوم لو گی، تو اب یوں مجھے حیرانگی سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے حکم دے رہا تھا۔ مجھے لگا مسائیں، وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں اپنا جملہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تو تمہیں قسم کھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اسی لیے میں کہتا ہوں بنا سوچے سمجھے کچھ بھی مت بولا کرو۔ نہیں، تمہاری زبان تو کبھی قابو میں نہیں رہتی، اب اپنا کہا سچ کرو۔ وہ اس کے مزید نزدیک ہونے لگا، جبکہ وہ گھبرا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا کھردرے ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے کانپ رہی تھی، اور اس کا یوں بے وجہ کا ڈرنا کانپنا ساحر سائیں کو غصہ دلا رہا تھا۔ اب اس کی فرمائش اتنی بھی بڑی نہ تھی کہ وہ اس کی باہوں میں آتے ہی کانپنا شروع کر دیتی، اور ویسے بھی یہ بات تو اس نے خود اپنے منہ سے کہی تھی۔ کون سا اس نے خود اس کو بولا تھا کہ وہ اسے کس کرے؟ وہ تو خود ہی قسم کھا کر بیٹھی تھی۔ ساحر سائیں تو صرف اس کی قسم پوری کرنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ لیکن میں یہ لیکن ویکن سننے کے موڈ میں نہیں ہوں لڑکی، اپنی قسم پوری کرو، تمہارے ساتھ میں بھی گنہگار ہو جاؤں گا۔ ایک تو بنا سوچے سمجھے تمہیں قسم کھانے کی بری عادت لگی ہے، اب اپنی وجہ سے مجھے بھی پھسلا دیا تم نے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے قسم کھانا ایک بہت بری عادت ہے؟ جو قسم کھاتا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے قسم کھاتا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اب اگر میں نے تمہاری قسم پوری نہیں کی تو میں گنہگار ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے مزید گنہگار مت کرو اور اپنی قسم پوری کرو۔ وہ اس کے نزدیک جھکتا ہوا احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ زاوش اسے روکتی، اس کے نازک گلابی لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ لمحے کی دیر نہ کرتے ہوئے اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن ساحر کو اس کی یہ بات بالکل اچھی نہ لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ چہرہ پھیرتی، ساحر سائیں نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے واپس اپنے بے حد قریب کر لیا، اور ایک بار پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ اس کی سانسوں کی خوشبو کو خود میں اتارتے وہ مدہوش ہونے لگا تھا، جبکہ اس کی سانسوں میں شامل سگریٹ کی اسمیل زاوش کی سانس روک رہی تھی۔ مجھے وہ ہر کام برا لگتا ہے جو میرے ساتھ یا میری ملکیت کے ساتھ میری اجازت کے بنا کیا جاتا ہے۔ جب میں تمہارے پاس آؤں تو تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا، کیونکہ تم میری ملکیت ہو، اور تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میری ملکیت کو مجھ سے دور کرو۔ آئندہ یہ بات یاد رکھنا۔ اس کے ماتھے پر شدت سے بھرپور انداز میں لب رکھتا وہ وہیں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ زاوش وہیں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر اب تک اس کا شدت سے بھرپور لمس باقی تھا۔ وہ رسگلے وہیں چھوڑتی جلدی سے اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کے بازوؤں میں پڑی وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بند آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے چور نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی دائیں جانب دیکھا۔ اسے باہوں میں قید کیے گہری نیند میں تھا۔ وہ سچ مچ میں سو رہا تھا۔ اس بات کا یقین کرنے کے لیے اسے اپنے مرمری ہاتھ کی نازک انگلی آہستہ سے اس کے گال پر رکھی۔ اسے کوئی رسپانس نہ ملا، وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ دارم سائیں، آپ سچی میں سو رہے ہیں کیا؟ اس کے کان کے قریب بے حد آہستہ آواز میں کہا۔ اس بار بھی سامنے سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ مطلب کیا آپ سچ میں سو رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ سوتے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں؟ سچی، میں بالکل سچ بول رہی ہوں، آپ سچ میں بہت پیارے ہیں، اور آپ کے اتنے پیارے ہونے کی وجہ سے میں یعنی آپ کی بیوی آپ کو انعام دینے جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کیا انعام دینے جا رہی ہوں؟ کیسے پتہ ہوگا؟ میں بتاؤں گی تو پتہ چلے گا نا۔ اس کے بالکل قریب اپنی ہی دھن میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دارم کو گہری نیند میں محسوس کر کے بھی وہ بے حد خوش تھی۔ تو اب آپ تیار ہو جائیں، آپ کو آپ کا گفٹ ملنے والا ہے، لیکن افسوس کہ جب آپ جاگیں گے تب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے آپ کو کوئی گفٹ دیا ہے۔ خیر، یہ تو آپ کی بیڈ لک ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اسے دیکھتے ہوئے افسوس سے بولی، اور آہستہ سے اس کا
چہرہ اپنے نازک ہاتھوں میں تھام کر ذرا سا اونچا کر چکی تھی۔ اسے قدرتی بہت حسن سے نوازا گیا تھا، اس کی وجاہت لفظوں کی محتاج نہ تھی، یہ بے حد حسین شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے غیر محسوس انداز میں اس کے ماتھے پر اپنے نازک لبوں کو رکھا اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کی مونچھوں کے نیچے انابی لبوں کو چھونے لگی۔ بہت ہمت کرنے کے باوجود بھی وہ نہ کر سکی تھی جو کرنا چاہتی تھی۔ او ہو دارم سائی، آپ تو بالکل فری ہی ہو گئے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے سینے میں اپنا آپ چھپاتی وہ شرما کر سرگوشی نما آواز میں بولی، جبکہ اس کی ساری باتوں پر خاموش رہنے کی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کے حسین سراپے کو وہ آہستہ سے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ در کو لگا کہ وہ اسے نیند میں اپنے حصار میں لے رہا ہے، جبکہ وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایسی کرم نوازی آگے بھی ہوتی رہے، لیکن اس کا یہ انداز دارم سنگھ کے دل میں ہلچل ضرور مچا گیا تھا۔ جی تو یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 7۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ایپیسوڈ نمبر 7 آپ کو کیسی لگی۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تب ہم انشاءاللہ ملیں گے کل نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ جلدی سے 2 کے سبسکرائبرز کر دیں۔ آپ کا گفٹ بالکل ریڈی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی جیسے ہی 2 کے سبسکرائبرز ہوں گے آپ کو آپ کا گفٹ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک لانگ ناول ہے، تقریباً 4.5 گھنٹے کا تو ہوگا ہی، تو آپ لوگوں کا گفٹ تو بالکل تیار ہے، بس آپ لوگ لیٹ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ لوگ مجھے 2K کا سرپرائز دو گے، میں آپ کو آپ کا گفٹ سرپرائز کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ بھی اچھی لگی ہوگی اور سبسکرائبرز بھی جلد کمپلیٹ کر دیں گے۔ تو اب انشاءاللہ ہم ملیں گے کل نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔